اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں، کہ زکوٰۃ کا قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہوا ہے، اور زکوٰۃ کا ذکر جو ہے نماز کے فوراً بعد آیا ہے، کہ جیسا کہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں ذکر ہوا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ مسلمانوں کے اقتصادی مسائل میں سے سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، کہ انسان اپنے اقتصادی جو امور ہیں ان میں سے کن چیزوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور کیا زکوٰۃ جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری کے مطابق جو بینکوں میں آج کل لوگ جو ڈپازٹ کرواتے ہیں پیسے، یا جو پیسے رکھے جاتے ہیں معمولاً عام اپنے استعمال کے لیے بینکوں میں، سال کے آخر میں جو پاکستان میں مثلاً جو شیعہ حضرات ہیں یا دوسرے کمیونٹی جو ہیں ان پر بھی زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، کیا پیسے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف 10 چیزوں پر واجب ہے، ان میں سے پیسہ نہیں ہے، پیسے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف 10 چیزوں پر واجب ہے، اور وہ 10 چیزیں یہ ہیں، اگر آپ ان کی تقسیم بندی کریں، ان کی درجہ بندی کریں، تو ان کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا جو درجہ ہے وہ غلات کا ہے۔ غلات میں 4 چیزیں آتی ہیں: گندم، جو، کھجور، کشمش، یہ غلات میں آتی ہیں، اور ان کی مقدار بھی ہے کہ گندم کس مقدار پر پہنچے گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی، جو کتنی مقدار میں ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، خرما کتنی مقدار میں ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور کشمش جو ہے یہ کتنی مقدار میں ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر دوسرا درجہ دیکھا جائے تو وہ حیوانات کا ہے، کہ اگر کسی شخص کے پاس حیوانات میں سے یہ 3 جانور، اونٹ، گائے اور بھیڑ، یہ 3 جانور ایک مقدار کے مطابق، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کی بعد والی ویڈیو میں مقدار بھی بیان کریں گے کہ کتنی مقدار میں یہ جانور ہوں گے تو اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے سکے مثلاً پرانے زمانے میں جو ہے سونے اور چاندی کے ہوتے تھے، تو اس سونے اور چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آپ اگر اس تقسیم بندی کو ہٹا لیں اور مطلقاً ایک اپنی فہرست بنائیں، تو اس میں یہ 10 چیزیں آتی ہیں: گندم، جو، کھجور، کشمش، اونٹ، گائے، بھیڑ اور سونا اور چاندی۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن پر کیا ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے علاوہ سال کے امور جتنے بھی آپ انجام دیتے ہیں، وہ ایک دفعہ جو آپ مثلا سال میں جتنی چیزیں کھا رہے ہیں ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ صرف ماہ رمضان کے آخر میں جب عید الفطر آتی ہے تو اس وقت ادا کی جاتی ہے، اور اس زکوٰۃ کو زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو باقی میں نے اقسام بیان کی ہیں یہ مطلقاً زکوٰۃ کی ہیں، کہ اگر ایک آدمی جو زمیندار ہے جس نے کاشتکاری کے لیے زمین جو ہے لی ہے اور کاشت کر رہا ہے اور گندم کاشت کی ہے، تو ایک سال کا جو ہے وہ اندازہ لگانا ہے کہ سال میں کتنی گندم جو ہے اس نے کاشت کی ہے، کتنی اس کو حاصل ہوئی ہے۔ اگر اس مقدار تک کہ جتنی مقدار ذکر کی گئی ہے احادیث میں، کہ انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے، اس مقدار تک پہنچے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور پیسے پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ شیعہ اثنا عشری کے مطابق پیسے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کہ جو پاکستان میں جو ہے بینکوں میں پیسے پر زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے وہ شیعہ اثنا عشری کے مطابق جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی یہ موارد ہیں کہ جو ہم نے بیان کر دی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں یہ باقی زکوٰۃ کے جو موارد ہیں کہ کتنی مقدار میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کو بیان کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔